میں سے ایک خادمہ ہوں. کہا میں اس محل میں داخل ہوا, سونے کا پلنگ جس پہ جنت کی ایک حور بیٹھی ہوئی, اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیرے لیے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا. میں نے اس سے پوچھا میں کہاں ہوں؟ کہا تو جنت میں ہے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی تیری جنت کی حور تیری بیوی ہوں. کہا میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, اس نے پیار سے میرا ہاتھ پیچھے کر کے کہا نہیں ابھی نہیں, کل ظہر کے بعد ملاقات ہوگی, کل ظہر کے بعد ملاقات ہوگی. میں نے اس سے کہا بھتیجے تو نے بڑی خیر دیکھی ہے, بڑی اچھی چیز دیکھی ہے. اس کے بعد ہم نکلے, کفار سے مقابلہ ہوا, صفیں سیدھی ہوئی, ہر کوئی اپنے پیارے کو اپنے قریب کر رہا, اپنے دوست کو اپنے قریب کر رہا. لیکن میں نے سوچا اس نوجوان کا تو کوئی نہیں. میں نے اس کی تلاش لشکر میں کرنی شروع کی تو کیا دیکھتا ہوں یہ بچہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹا تجھے جہاد کا کوئی اندازہ ہے, کوئی تجربہ ہے؟ کہا نہیں چچا, اللہ کی قسم یہ میرا پہلا مقابلہ ہے کفار کے ساتھ. میں نے کہا اللہ کے بندے پہلی صف میں نہ ٹھہر, آخری صف میں ٹھہر. اگر فتح ہوئی تو بھی ہمارے ساتھ فتح پائے گا, اور اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو سب سے پہلے مقتول تو نہ ہوگا. میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا پیچھے کھینچنے کے لیے, کہنے لگا چچا کیا تم چاہتے ہو میں آگ میں جاؤں؟ میں نے کہا استغفر اللہ, آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا اور جہاد کے لیے آئے. کہا چچا اللہ نے اپنے قرآن میں کہا جب تم کفار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر تم میں سے جو پشت موڑ کے بھاگے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. چچا میں پشت موڑنا نہیں چاہتا. میں نے کہا بیٹا نہیں, اس آیت کا وہ معنی نہیں جو تم لے رہے ہو. میں اس کو پیچھے دھکیل رہا ہوں اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہا ہے. اسی دوران جنگ کا آغاز ہو گیا. جنگ شروع ہوئی, تلواریں بلند ہوئی, گردنیں کٹی, ہاتھ اڑے, خون کی ندیاں بہی. بالآخر ظہر کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو عیسائیوں پر فتح دے دی. اپنے پیاروں کو تلاش کرتا ہے, ان کی لاشوں کو تلاش کرتا ہے. میں اس بچے کی تلاش کے اندر نکلا, میں اس بچے کی تلاش میں نکلا. کیا دیکھتا ہوں وہ پھول جیسا چہرہ زخموں سے چور ہوا ہوا, اور لوگوں سے کہہ رہا ابو قدامہ کو بلاؤ, میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ. میں اس کے سرحانے پہ گیا, سرحانے پر بیٹھا. میں نے کہا بھتیجے میں ابو قدامہ ہوں. کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا جب تک میں تجھے وصیت نہ کر دوں. اور میری وصیت یہ ہے واپس رکھا شہر جانا, میری ماں سے ملنا اور میری ماں کو خوشخبری دینا کہ اللہ نے تیرے ہدیے کو قبول کر لیا ہے. اور میری ماں آپ کی بات پہ یقین نہیں رکھے گی بلکہ میرے جسم پہ یہ کٹے پھٹے ہوئے خون سے بھرے ہوئے کپڑے یہ لے کر جانا اور میری ماں کو دکھانا. یہ کہتے ہی اس کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا وہ یہ تھا چچا میں مرضیہ کی خوشبو اپنے سرحانے پر پا رہا ہوں. یہ کہا اور اس کی روح پروان ہو گئی. کہا میں نے اس بچے کے کپڑے لیے, اب میرا سب سے بڑا غم اور ہم یہی کہ کسی طرح اس کی ماں تک جا کر یہ پیغام پہنچا دوں. کہا رقہ شہر میں داخل ہوا, میں اجنبی جانتا نہیں اس کی ماں کا گھر کہاں. ایک راستے سے گزر رہا, ایک چھوٹی سی بچی دروازے پہ کھڑی, ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جہاد سے آ رہا ہوں. کہا تمہارے ساتھ میرا بھائی تھا. کہا میں تو نہیں جانتا تمہارا بھائی کون ہے. وہ گزر جاتا ہے, دوسرے سے پوچھتی ہے, تیسرے سے پوچھتی ہے, چوتھے سے پوچھتی ہے تمہارے ساتھ میرا بھائی تھا. میں نے پہچان لیا یہی وہ بچی ہے جس کا بھائی جس نے مجھے وصیت کی. میں نے اسے کہا تیری والدہ کہاں ہے؟ وہ والدہ کو بلا کر لائی. اس عورت نے مجھے دیکھتے ہی پہلا سوال کیا ابو قدامہ خوشخبری لے کر آئے ہو یا بری خبر لائے ہو؟ مبشر ہو یا معزی ہو؟ میں نے کہا خوشخبری کیا ہے تیرے نزدیک؟ کہا اگر تو یہ خبر لے کر آیا میرا بیٹا کافروں سے لڑتا ہوا اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا تو تو خوشخبری لے کر آیا ہے, اور اگر یہ خبر لایا ہے کہ بچہ زندہ بچ گیا اور مال غنیمت لے کر آ رہا ہے تو تیری خبر میں کوئی خوشی نہیں ہے.
میں اس عورت کے جذبات پہ حیران. میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر یہ بات ہے تو پھر میں خوشخبری لے کر آیا ہوں, خوش ہو جا, اللہ نے تیرے بچے کی قربانی کو قبول کر لیا. کہنے لگی کوئی دلیل دو, اور میرے ہاتھ کے تھیلے پر اس کی نظریں ہو. میں نے اس کو وہ کپڑے دیے جن سے خون نکل رہا, جس میں اس کی شہادت کے آثار. وہ لیتے ہی اللہ اکبر کی صدا لگاتی ہے, اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازے کو بند کر کے کہتی ہے اللہ پچھلے سال میرے خامد نے تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی, اس سال میرے بیٹے نے قربانی دی, اگر اللہ تو نے میری اس قربانیوں کو قبول کیا تو ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. میں نے دروازے کو بجایا, کہیں یہ دروازہ کھول دے, اس کو کوئی مال کی ضرورت ہو, میں لوگوں میں اس کا تعارف کرواؤں, اس کی شان بلند ہو, لیکن واللہ نہ اس نے دروازہ کھولا نہ میں کرام سنا. زبان سے ایک ہی بات کہتی ہے اللہ اگر یہ قربانی ہے تیری ذات کے لیے, تو نے ان کو قبول کر لیا ہے, پھر ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت عطا کر دے. سوچئے یہ جنت کے سچے متلاشی, یہ جنت کے سچے سوداگر جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا زندگی کے اندر ایک ہم اور غم ہے, کسی طرح ایسا کام کر گزرے اللہ راضی ہو کے جنت عطا کر دے. اللہ کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور اور فکر کی توفیق دے. ہم نے اس جنت کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس جنت کے لیے میری اور آپ کی کیا کوشش ہے. یہ جنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک بالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے. وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے مومن کی بیوی حور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا عزتوں والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. دنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اس جنت کے لیے فکر کرو, اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ, اس جنت کے لیے کوشش کرو, اس جنت کا حصول زندگی کا نصب العین بناؤ. مال اکٹھے ہو جائے, کوٹھیاں بن جائے, کاریں آ جائے, اولاد پھیل جائے, سب کچھ ہے, لیکن اگر جنت کا سودا نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے. اور اس جنت کے لیے دوڑ کیوں نہ ہو کہ یہ جنت چیز ہی ایسی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے کہتے ہیں, صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, اے اللہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ کون ہوگا؟ فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. پورے صراط پہ سے گرتا پڑتا پورے صراط کو کراس کرے گا, مڑ کر جہنم کو دیکھے گا, کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے اس جہنم سے مجھے نجات دے دی. سامنے ایک درخت نظر آئے گا, کہے گا اللہ عز و جل اس درخت کے نیچے پہنچا دے, اس کی چھاؤں میں بیٹھوں, اس کا پانی پیوں, اس کا پھل کھاؤں. مالک کہے گا بندے اگر تجھے یہ دے دیا تیری تمنائیں اور بڑھیں گی, تو اور بھی مانگے گا. کہا نہیں اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا. اللہ اپنے اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا. تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر اس سے زیادہ خوبصورت درخت نکلے گا. وہ کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے. اللہ کہے گا بندے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگتا. کہا اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا. تھوڑی دیر کے بعد جنت کے دروازے پر ایک درخت نمودار ہوگا. اب یہ بندہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پہ صبر نہیں کر سکتا, کہتا ہے اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے, تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگتا. اللہ اس کو اس جنت کے درخت کے نیچے پہنچائے گا. یہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا, ان کے کہہ کے سنے گا. جس نعمتوں میں پہلے جنت ہوں گے ان کو دیکھے گا, کہے گا اللہ ایک سوال کرتا ہوں مجھے اس جنت میں داخل کر دے. اللہ کہے گا جا اس جنت میں داخل ہو جا. یہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا انہا ملآ, جنت تو بھر چکی ہے, حوروں کی شادی ہو گئی, محلات تقسیم ہو گئے, میں کہاں جاؤں؟ یہ کہے گا اے اللہ جنت بھر چکی, جنت میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی, میں کہاں جاؤں؟ اللہ عز و جل اس سے سوال کرے گا
अतरदा अन यकून लक मिस्लु मुल्की मलिकिन मिन मलूकी दुनिया, क्या तू राजी है तुझे इतनी बड़ी जन्नत दी जाए जितनी एक दुनिया के अंदर किसी बादशाह की बादशाहत होती? वो कहेगा अल्लाह मैं राजी हूं। अल्लाह कहेगा ये तेरे लिए, और इस तरह की एक और जन्नत, इस तरह की एक और जन्नत, इस तरह की एक और जन्नत, 5 जन्नतें तेरे लिए और इस तरह की 10 जन्नतें और तेरे लिए। वो कहेगा अल्लाह मैं राजी, अल्लाह मैं राजी हो गया। अल्लाह इस बंदे को बुलाएगा, ऐ बंदे मांग क्या मांगता है, तेरे दिल में क्या ख्वाहिश है, सवाल कर। ये सवाल करेगा, मालिक इसको अता करता जाएगा, ये मांगता जाएगा, अल्लाह देता जाएगा, यहां तक कि इसकी सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी। फिर अल्लाह इसे कहेगा, बंदे अवला तुरीदु कज़ा सल मिन्नी कज़ा, तुझे फला चीज नहीं चाहिए, फला नेमत नहीं चाहिए, मुझसे ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग। अल्लाह खुद उसको चीजें बताएगा, उसके दिल में तमन्नाएं पैदा करेगा, वो बंदा मांगता जाएगा, अल्लाह अता करता जाएगा। ये सबसे आखिरी जन्नती, ये अपने जन्नत में दाखिल होगा, महल में दाखिल होगा, इसकी होरे, इसकी बीवी जन्नत की इसका इस्तकबाल करेंगी, तराने गाएंगी, हम तेरी वो बीवी है जो सदा तेरे साथ रहेंगी, सदा जवान रहेंगी, सदा राजी रहेंगी, कभी नाराज ना होंगी, कभी दूर ना होंगी, कभी छोड़ कर ना जाएंगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सुनी, कहने लगे अल्लाह ये सबसे कम दर्जे का जन्नती है, तो सबसे आला दर्जे का जन्नती कौन होगा? कहा मूसा सबसे आला दर्जे का जन्नती तो वो है जिसको वो नेमतें मिलेंगी ना किसी कान ने सुनी, ना किसी आंख ने देखी, ना किसी के दिलो दिमाग पर ख्याल भी आया। जन्नत के सच्चे तलबगार जब जन्नत की बात को सुनते हैं, फिर अपनी जिंदगी के अंदर इस जन्नत के हसूल के लिए लम्हात को उस जन्नत की तैयारी में गुजारते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की मैदान, बदर की जंग के लिए सहाबा को आवाज दी। इन सहाबा के अंदर सही बुखारी के अंदर यह वाकया है, हजरत हारिसा भी हैं, वालदा से बड़ी मोहब्बत, वालदा की इनसे बड़ी मोहब्बत, वालदा को राजी करते हैं, उनका माथा चूमते हैं। अम्मी अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, मुझे इजाजत दीजिए। मां कहती है बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तुझसे मेरी मोहब्बत भी कितनी है, तू यही रह, मेरी खिदमत कर, तुझे जिहाद का सवाब मिल जाएगा। ये मां को राजी करता है, मिन्नतें करता है, यहां तक कि मां राजी हो जाती है। और जब मोमिन मां राजी होती है फिर इसको अल्फाज क्या कहती है, बेटा आगे बढ़, दुश्मन पे हमला करना, सुन कोई तीर तलवार तेरी पुश्त पे ना आए, जख्म सीने पे खाना। ये मैदान जिहाद में निकलता है, बदर में पहुंचता है। मार्का शुरू होने से पहले इसको प्यास लगती है, कुएं की तरफ पानी पीने के लिए जाता है, जहां एक मुसलमान पहरा दे रहे। ये मुसलमान दूर से एक शख्स को आते हुए देखते हैं तो ये समझ बैठते हैं कि शायद कोई काफिर आ रहा है।